نمل وہ ہم کو کچلنے والا تھا، مگر ابھی ہماری زندگی باقی تھی، ہم بچ گیا۔ وہ نکلا اور ہمیں انگریزی میں ڈانٹا، تبھی سعدی بھائی نکل کر آیا اور اس کو بھی انگریزی میں کوئی لمبی سی بات کہی، پھر وہ کار میں بیٹھا اور چلا گیا۔ وہ جھگڑا کب ہوا؟ مطلب دونوں نے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھایا، گالیاں دیں، وہ پوچھ رہی تھی۔ گل خان کو اپنی روداد ایک دم ہلکی لگنے لگی، ذرا ڈھیلا پڑا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر جو اس نے انگریزی میں بولا۔ تمہیں انگریزی آتی ہے؟ فارس نے پھر ٹوکا۔ گل خان کی غیرت اور حمیت پہ گویا تازیانہ پڑا، تلملا کر گھوما۔ گل خان پانچویں فیل سہی، مگر جھگڑے والا لہجہ خوب سمجھتا ہے۔ غصے سے کان سرخ ہو گئے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ، زمر نے بچے کی عزت رکھنی چاہیے، وہ کون تھا؟ کیسا لگتا تھا؟ گل خان نے ایک والی نظر فارس پہ ڈالی، فلمی اداکاروں کی طرح سر جھٹکا اور باجی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ملکہ کی آن بان والی باجی اسے بہت اچھی لگتی تھی، اور اس کا شوہر اتنا ہی برا۔ اب اتنا شکل نہیں یاد، مگر ایسے لش پش کپڑے تھے، بال اوپر کھڑے تھے اور ہونٹوں سے نیچے چھوٹی سی داڑھی تھی۔ فرینچ کٹ؟ ہاں وہی۔ اور باجی اس کا گاڑی بہت مہنگا تھا، کوئی 4-5 کروڑ کا ہوگا۔ زمر نے گہری سانس لی، بچہ اب لمبی چھوڑ رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے 4-5 لاکھ؟ نہیں باجی، 4-5 لاکھ کا تو 3-4 گاڑیاں گل خان بھی خرید لے، اس کا گاڑی کروڑوں کا تھا، سعدی بھائی نے خود بتایا تھا۔ اس نے ذرا بے بسی سے زور دیا۔ زمر اب اس کو جانے کا کہنے لگی تھی کہ فارس ایک دم چونکا۔ 1 منٹ، کار کا رنگ کیا تھا؟ سفید۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ فارس اور زمر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نوشیروان کی رولز رائس ایک دم ذہن میں جمع ہوا، مگر جب جنید کو بلایا تو اس نے عام سے انداز میں سارا قصہ دہرایا۔ فارس بھائی، کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا تھا، یہ بچہ انتہائی بدتمیز اور شرارتی ہے، اس کی گاڑی کے نیچے آنے لگا تھا، غلطی اس شخص کی نہیں تھی۔ سعدی بھائی باہر گئے اور جا کر اسے صرف بات کی، میں ذرا دور تھا، سنا نہیں، مگر آدمی غصے میں لگتا تھا، ظاہر ہے بچہ مرتے مرتے بچا تھا۔ سعدی بھائی نے بس ٹھنڈے طریقے سے اسے 2-4 باتیں کہیں، وہ پلٹ کر چلا گیا، جواب میں کچھ بھی کہے بغیر۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ کون تھا؟ سعدی بھائی نے کہا میرا پرانا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا۔ فارس نے بے تاثر سے انداز میں ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ گل خان نے ایک پر امید نگاہ زمر پہ ڈالی جو کچھ سوچ رہی تھی، اور پھر دوسری شدید کینہ توز اور رقابت سے بھری نظر فارس پہ ڈالی، اور پھر بے دلی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ریسٹورانٹ کے باہر اپنے پھولوں کے اسٹال کے ساتھ آ کر وہ کھڑا ہوا تو سخت کبیدہ خاطر لگ رہا تھا۔ ہمارا بات تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، سارا بات باجی اس فارس بھائی کی سنتی ہے، ہر روز شام کو ادھر آ جاتا ہے۔ غصے سے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، پھر احتیاط سے لباس کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا تو چہرے پہ غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ وہ شکل کا اچھا ہے تو کیا ہوا، گل خان بھی کسی سے کم نہیں، اب جب تک یہ باجی کے پاس رہے گا، ہم بھی یہ ہیرے والا چابی باجی کو نہیں دے گا۔ مٹھی کھول کر دیکھی تو اس میں سیاہ مصنوعی ہیرے والی کی چین تھا جس پہ آنٹس ایور آفٹر لکھا تھا، اور اس میں چابیوں کے ساتھ ایک سلور پین بھی نظری تھا۔ گل خان نے چند لمحے افسوس سے سعدی کی چین کو دیکھا، اور پھر اسے احتیاط سے واپس اندرونی جیب میں رکھ کر جیب کی زپ بند کر دی، ایک کینہ توز نظر اوپر ریسٹورانٹ پہ ڈالی، اور پھر سر جھٹک کر اسٹال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد چند لمحے وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے تھے۔ سونیا کی سالگرہ والے دن بھی شیرو نے سعدی سے تلخ کلامی کی تھی۔ میں درمیان میں آیا تو وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ خیر وہ اس کا دوست ہے، دونوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ کہنے کے ساتھ فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ فارس خاموش ہو گیا، مگر وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ نوشیروان، میں زمر بات کر رہی ہوں۔ گہری سانس لی، میں ایک ڈی اے نہیں ہوں، آپ مجھے مسز زمر کہہ سکتے ہیں۔ اچھا آپ گھر پر ہو؟ اوکے، میں تراویح کے بعد گھر آ جاؤں گی۔
مجھے آپ سے ملنا ہے، اور موبائل کان سے ہٹایا۔ فارس سینے پہ بازو لپیٹے میز کے کنارے سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سادی کا دوست ہے، میں اس پہ شک نہیں کر رہی، مگر ہو سکتا ہے وہ سادی کے مزید دوستوں کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ وہ لڑکی جو سادی کے ساتھ تھی مبینہ طور پہ شاید وہ اس کو جانتا ہو۔ وہ کچھ تو چھپا رہا ہے۔ ویسے وہ الٹی کھوپڑی کا بگڑا بچہ ہے، اس کا دماغ اتنا دور تک نہیں جایا کرتا۔ پھر بھی آپ اس سے یہ بات کلیئر کر لیجیے گا۔ اس نے عادتاً اسٹکی نوٹس کا پیڈ اٹھایا، قلم سے اس پہ لکھا، گل خان، ڈبہ گاڑی، نوشیروان۔ اردو میں یہ الفاظ لکھ کر اس نے میز کے کونے پہ چپکا دیے تاکہ زمر کو یاد رہیں، اور خود مڑ کر دیوار کی طرف چلا گیا۔ ہم ASP کی بات کر رہے تھے فارس، اب ہمیں اس کو کارنر کرنا چاہیے۔ نہیں، پہلے ڈاکٹر بخاری۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ وہ سرجن جس نے سادی کا آپریشن کیا تھا، وہ اس رات کال پہ نہیں تھا۔ سادی کو اسپتال لانے کے بعد وہ اچانک سے آیا اور ٹیک اوور کر لیا۔ اسی نے وارڈ بوائز بھیجے اور اسی نے سادی کو اسپتال سے نکلوایا۔ وہ راہداری جس کی اصلی فوٹیج نکال کر ایک ہی کلپ بار بار دہرایا گیا ہے۔ میں نے اس سے ملحقہ 2 راہداریوں کی فوٹیجز چیک کی ہیں۔ 2 لوگ باری باری وہاں مڑے ہیں، ایک SP اور دوسرا وہ ڈاکٹر، یعنی ASP نے ڈاکٹر کے ساتھ اس کوریڈور میں باتیں کی تھیں اور بعد میں وہ فوٹیجز مٹا دی تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ ان دونوں نے مل کر یہ کام کروایا ہے۔ اس لیے پہلے ڈاکٹر، تم نے کہا تھا کہ ہر چیز میری مرضی سے ہوگی، سب آپ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ کیا واقعی آپ کو سادی واپس چاہیے یا نہیں؟ وہ چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پہلے ڈاکٹر صحیح۔ قلم انگلیوں میں گھماتی وہ خشک سا بولی، کام اپنی جگہ، گریز اور اعراض اپنی جگہ، مگر مجھے تمہارے اس کے لیے مخلص ہونے کا یقین نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری بات نہ مانتی۔ اور قلم گھماتی انگلیاں ایک دم تھمی، نگاہیں میز کے کنارے چپکے نوٹ پہ جا ٹھہری تھیں جو فارس نے ابھی لگایا تھا، گل خان، ڈبہ گاڑی، نوشیروان۔ اس نے ان الفاظ کو پڑھا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، شاید 10 دفعہ۔ نگاہ اٹھا کر فارس کو دیکھا، پھر ان الفاظ کو، پھر نوٹ اتار کر مٹھی میں دبایا، پرس اٹھایا اور عجیب سی نظر اس پہ ڈالی۔ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ فارس نے اچنبھے سے اسے جاتے دیکھا۔ اب اسے کیا ہوا؟ پھر تو نہیں دماغ الٹ گیا؟ قصرِ کردار میں ڈنر ٹیبل خوبصورتی سے سجی تھی، سب کھانا کھا رہے تھے جب زمر کا فون آیا تھا۔ نوشیروان نے موبائل بند کیا تو ہاشم اور جواہرات اسی کو دیکھ رہے تھے۔ زمر تم سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ پتہ نہیں، شہرین کے صبح والے برتاؤ کے بعد وہ جو بددقت سنبھلا ہوا لگ رہا تھا، اس گال پہ رنگ سفید پڑ گیا۔ نگاہیں جھکا لی۔ ہاشم نے نیپکن مروڑ کر میز پہ ڈالا۔ اکتاہٹ اور بیزاری سے جواہرات نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہاشم، کیا ہو رہا ہے؟ سنگین نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا تو ہاشم کرسی دھکیل کر اٹھا، میرے کمرے میں آئیں، ساتھ ہی ڈیوٹی پہ کھڑی فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً پلٹ گئی۔ ہاشم، تم میرے کمرے میں آئیں ممی۔ ایک ملامتی نظر نوشیروان پہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا۔ نوشیروان بیزاری اور تلملاہٹ سے اٹھا تھا۔ 15 منٹ بعد ہاشم کے بند دروازے کے پیچھے کا منظر قطعاً خوشگوار نظر نہ آ رہا تھا۔ نوشیروان بیڈ کے کنارے بیزاری سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہاشم کاؤچ پہ ٹانگ جمائے، صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے براجمان تھا، اور جواہرات، وہ جلے پیر کی شیرنی کی طرح آگے پیچھے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید اور سرخ کے درمیان بدلتی رہتی، اور آنکھوں میں صدمہ، بے یقینی، غصہ، سب کچھ تھا۔ تم رک کر نوشیروان کو گھورا اور 3 انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ نوشیروان نے منہ پرے ہٹایا، تم انتہائی احسان فراموش انسان ہو۔ اس نے جان بچائی تھی تمہاری، اور تم نے اس کو مار دیا، اور تم، پلٹ کر شعلہ بار نظر ہاشم پہ ڈالی، اگر وہ مر رہا تھا تو کیا ضرورت تھی اس کو اتنے تردد سے وہاں سے نکالنے کی؟ وہ اتنی دیر سے بول بول کر اب ہانپنے لگی تھی۔ اس کو مرنے دیتا اور شیرو کو قاتل بنا دیتا، کیا یہ اتنے بڑے گلٹ کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا تھا؟ وہ بھی برہم ہوا۔ شیرو کچھ بڑبڑایا، اور مجھے بتانے کا ارادہ کب کا تھا بھی یا نہیں؟ اوکے ممی، بہت سن لیا میں نے، اب بس کریں، بیٹھیں اور سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے۔
زمر شیرو سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ تم مجھے بتاؤ گے کہ اب کیا کرنا ہے؟ وہ برائی تھی۔ اس گھر کی، اس امپائر کی ملکہ میں ہوں۔ یہ فیصلے میں لیتی ہوں کہ کون گیا کرے گا، سمجھے تم؟ ہاشم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ سنبھال رہے ہو تم چیزیں کہ ابھی 1.5 ماہ نہیں ہوا اسے کھوئے ہوئے، اور زمر اس پہ شک کر رہی ہے۔ ملامتی نظر ان دونوں پہ ڈالی۔ اس کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ شیرو پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ یہ اس وقت دبئی میں تھا، اس کے پاسپورٹ پہ مہر ہے۔ اس گھر کے ملازموں کی آنکھوں پہ تو مہر نہیں تھی۔ کس کس نے دیکھا تمہیں اس روز گھر پہ؟ بولو شیرو۔ اس کے سر پہ کھڑی براتی تو وہ جلدی جلدی کہنے لگا، فیونا نے، اور رکا، ذرا سوچا۔ میں رات کمرے میں بند رہا، فیونا آئی تھی، پھر صبح میں، ہاشم بھائی اور آپ آفس کے لیے جلد نکل گئے تھے۔ گیٹ کے دونوں گارڈز نے دیکھا۔ اور ہاں، ڈائننگ ہال میں، فہرست مت بتاؤ مجھے، معلوم ہے صبح ڈیوٹی پہ کون کون تھا۔ فیونا قابل بھروسہ ہے، مگر اس کے علاوہ سب کو میں فائر کر کے دوسرے شہروں میں اچھی نوکریاں دلوا دوں گی۔ اگلے ماہ سے ہم نیا اسٹاف رکھ رہے ہیں۔ وہ رکی، فارس نے تو نہیں دیکھا تمہیں؟ وہ ایک دم نوشروان سیدھا ہوا۔ اسے یاد آیا، زمر ڈی اے، اس نے دیکھا تھا مجھے۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ شیرو نے دونوں کو دیکھا۔ ہاشم بھائی ان کی شادی کی صبح ان کے گھر سے جب نکلے تو میں ادھر بالکنی میں کھڑا تھا، وہ باہر نکلی تو اس نے مجھے دیکھا تھا۔ اسے سب سمجھ آنے لگا۔ اس دن جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی شادی سے پہلے ہی دبئی جا چکا تھا تو وہ، اور پوری بات سن کر ہاشم کا دماغ گھوم گیا۔ یہ بات زور دے کر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خدایا، نوشروان، میں تمہارا کیا کروں؟ موبائل اٹھاتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ میں زمر کے پاس تمہارے ساتھ جاؤں گا اور بات سنبھال لوں گا، اگر… بالکل نہیں۔ جواہرات سلگتی نظروں سے اسے گھورتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کو بیبی سیٹ کرنا چھوڑ دو ہاشم، اس کو اپنے مسئلے خود حل کرنے دو۔ وہ اکیلا جائے گا اور وہ خود زمر کو کنونس کرے گا۔ وہ ایک کاردار ہے، اگر وہ سعدی کو گولی مار سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاشم شدید غیر آرام دہ ہوا۔ مگر ممی، زمر کو شک… نوشروان کو اب عادت ڈالنی چاہیے ہاشم، اپنے بگڑے کام خود سنبھالنے کی۔ وہ اس کی طرف آئی اور انہیں شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تم اپنے مسئلے خود سنبھال سکتے ہو؟ جی، شیرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، اور ایک دفعہ پھر باری باری دونوں کو گھورا۔ لعنت ہے تم دونوں پہ۔ زمر کار کھڑی کر کے گھاس پہ اتری ہی تھی کہ مسز زمر کی آواز آئی۔ وہ جو کسی اور دھیان میں تھی پلٹی۔ نوشروان چلا آ رہا تھا۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ تھے اور چہرے پہ دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اوہ نوشروان، اسے اس سے بات کرنی تھی۔ ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ فراموش کر گئی۔ وہ قدم قدم چلتا قریب آیا۔ سبزہ زار تاریک تھا، انیکسی کے برآمدے کی بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بالکل سامنے آیا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ دراصل… وہ رکا۔ زمر ٹھہر کر سننے لگی۔ میں نے اس دن آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں آپ کی شادی کی رات دبئی گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ معذرت خواہانہ تاثر تھا۔ میں آپ کی شادی کے وقت ادھر ہی تھا، انفیکٹ اگلی صبح بھی ادھر تھا۔ جب بھائی آفس گیا تب میں اپنا سامان پیک کر کے نکلا تھا۔ مجھے معلوم ہے، مگر آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے بدلیاں سکیڑ کر غور سے شیرو کو دیکھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے بالکنی میں دیکھ لیا تھا اسموکنگ کرتے ہوئے۔ نگاہیں پشیمانی سے جھکائیں۔ میں سگریٹ نہیں پی رہا تھا، ڈرگز لے رہا تھا۔ اوہ، اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ آپ ڈرگز استعمال کرتے ہو؟ پلیز ممی یا بھائی کو مت بتائیے گا، بھائی مجھے جان سے مار دے گا، اس لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ آپ ممی کو بتا دیں گی، مجھے یہی ڈر تھا۔ آپ اپنی بالکنی میں اسموکنگ کر رہے تھے اور آپ کے گھر والوں کو نہیں پتہ؟ پہلے پتہ تھا جب میں ڈرگز لیتا تھا، پھر سعدی نے بہت مشکل سے میری عادت چھڑوائی۔ ممی اور بھائی کو نہیں پتہ کہ میں پھر سے لینے لگا ہوں، صرف سعدی کو پتہ تھا۔ ظاہر ہے دوستوں سے ہر بات نہیں چھپتی، میں اسی لیے اس کے آخری دنوں میں اسے بھی اوائڈ کر رہا تھا۔ میں شرمندہ تھا، مگر اب آئی سویئر میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بس آپ کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ زمر چند لمحے غور سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کا سعدی سے جھگڑا کیوں ہوا تھا اس کے ریسٹورانٹ کے باہر، اور پھر یہاں پارٹی میں؟ جھگڑا؟ نوشروان کی آنکھوں میں حیرت اتری اور دل کام کر رہ گیا۔ میرا تو اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ہاں بس اس نے مجھے جھڑکا ڈرگز کی وجہ سے،
اور میں اس کو اوائڈ کر رہا تھا، مگر مجھے پتا ہے وہ میرا بھلا ہی چاہتا تھا۔ اوکے تھینک یو نوشروان، اس نے سر ہلایا الوداعی انداز میں اور اجلت میں گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں فی الحال کچھ اور چل رہا تھا۔ نوشروان نے مسکراتے ہوئے اسے واپس جاتے دیکھا اور پلٹ گیا۔ جیبوں میں رکھے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے اور دل ہنوز زور سے دھڑک رہا تھا۔ حلق خشک تھا، مگر جواہرات کے دیے اعتماد اور ہاشم کے آدھے گھنٹے کی وٹنس پریپریشن نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک کاردار ہے۔ آخر کے کام اسی کا ہوگا۔